التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد ظہیر صاحب، مرحومہ کنیز زین العابدین صاحبہ، مرحوم سید محمد مہدی صاحب، مرحومہ سلطانہ مہدی صاحبہ، مرحوم سید نذیر حسین زیدی صاحب، مرحومہ کنیز کبریٰ بیگم صاحبہ اور جملہ مومنین مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی روحوں کو ارسال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن بآواز بلند نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الأطهار ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن بیانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ صلوات بھیجئے سورہ ہود کی 112 نمبر کی آیت ہے۔ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر پروردگار عالم ایک حکم دے رہا ہے، ایک آرڈر دے رہا ہے۔ فاستقم، استقامت کرو، جیسا کہ آپ کو حکم ملا ہے، جس چیز کا حکم دیا گیا استقامت کرنے کے لیے آرڈر ہے، حکم ہے، استقامت کیجیے۔ اور خالی یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آپ کے ساتھ، جنہوں نے توبہ کیا۔ ظاہراً تابہ جو ہے وہ توبہ کے معنی میں، لیکن یہاں پہ منظور و مقصود جو ہے وہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں آپ کے ساتھ۔ اور پروردگار عالم بصیر ہے، بینا ہے، آگاہ ہے، جانتا ہے، وہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ رسماً چونکہ ترجمہ کیا جاتا ہے اس لیے میں نے ترجمہ کر دیا ہے۔ البتہ اس آیت کے اوپر بعد میں یعنی اگر وقت رہا دیکھتے ہیں کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ حضور علماء کرام یہاں پہ ماشاءاللہ سے موجود ہیں، اور علماء کے سامنے تو ہم ایسے بھی بولنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، لیکن اب کیا کریں، ایک معمولی طالب علم ہے، اساتذہ کے سامنے لکھ پڑھ کے دفتر کاپی لے کر کے بیٹھتا ہے کہ دیکھیں صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ صلوات بھیجیں محمد وآلہ۔ مومن ابن حسن بن شبلنجی یہ ایک عالم دین ہیں، 14ویں صدی، ابھی اس وقت تو 15ویں صدی چل رہی ہے، یعنی تقریباً آج سے 100-125 سال پہلے کے۔ شبلنجا یہ مصر میں ایک گاؤں ہے قاہرہ کے پاس، وہاں کے رہنے والے ایک عالم دین ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نور الابصار
فی مناقب آل بیت النبی المختار. یہ کتاب بہت معروف کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی محققین ہیں، اس کتاب کا استعمال. دیکھ صلوات بر محمد و آل محمد، دیکھیے ہے مولوی صاحب کتاب کا، اسے کہتے ہیں. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. تو یہ کتاب ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ اس کتاب کا جو مقدمہ ہے، تمہید ہے، اس میں انہوں نے اس جملے کو لکھا. اب آپ نے پڑھا ہوگا، اگر غلط ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے گا، کہ یہ کتاب میں نے کیوں لکھی ہے. یہ خود انہوں نے ایک سوال کیا ہے، خود ہی جواب دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ البتہ پہلے نور الابصار کے بارے میں بتا دوں کہ نور الابصار نام سے جیسا کہ مشخص ہے، یہ 14 معصومین کی سیرت کے اوپر ہے. 14 معصومین کی سیرت کے اوپر. لکھنے والا کون ہے؟ شافعی عالم دین ہے، معروف و مشہور عالم دین ہے اہل سنت کا. اور خالی یہی نہیں کہ 14 معصوموں، اس کے علاوہ بھی دوسرے لوگ ہیں جو مذاہب اربعہ ہیں، مکاتب اربعہ، ان کے امام، مثلا حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی، ان کے اماموں کے زندگی نامے بھی اس کے اندر ہیں. بعض صحابہ کے بھی ہیں، لیکن اور بھی جناب زینب کبریٰ کے شرح حال اس کے اندر موجود ہے. جناب سکینہ کے سلسلے میں اس میں انہوں نے مفصل لکھا ہے. تو یہ ایک ذرا سا ذہنیت میں بھی ایجاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لکھنے والا ہے شبلنجی عالم دین. کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہوئی لکھنے کی. چشم درد میں، آنکھوں میں درد ان کے شروع ہوا، اور یہ درد بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جیسے جیسے درد بڑھ رہا تھا، آنکھوں سے روشنی ان کی زائل ہو رہی تھی، ختم ہو رہی تھی. اب اس مرحلے پر پہنچ گیا تھا درد کہ ان کو آنکھ سے دکھائی دینا تقریباً بند ہونے والا تھا. ذہن میں آیا کہ ہمارا نفیسہ خاتون، بی بی نفیسہ خاتون کی قبر تو یہیں پہ ہے، چلیں بی بی نفیسہ خاتون کی بارگاہ میں، وہاں چل کر کے دعا کرتے ہیں. اب نفیسہ خاتون کون ہے؟ نفیسہ خاتون امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پوتی ہیں. اللہم صلی علی محمد. زید ابن حسن کی بیٹی. اور آپ لوگ زیارتوں پر جو حضرات گئے ہیں، شہر رے میں حضرت عبدالعظیم حسنی کی زیارت حاجی جی آپ نے کیا ہوگا، حضور آپ نے کیا ہوگا، آپ نے کیا ہے مولوی صاحب، مولانا صاحب تو وہاں کے باشندے ہی ہیں. تو یہ عبدالعظیم حسنی اور بی بی نفیسہ خاتون، ان کے جد یعنی عبدالعظیم حسنی کے جد اور نفیسہ خاتون کے دادا ایک ہی ہیں، یعنی ایک ہی سلسلے سے ہیں. یہ شخصیت کلیئر ہوئی. بی بی نفیسہ خاتون کی کون ہے؟ جن کے پاس گئے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب یہ آتے ہیں اس قبر پر، بی بی نفیسہ خاتون کی قبر پر آتے ہیں. آنے کے بعد سے کہا، بی بی چشم درد میں مبتلا ہوں، مجھے شفا عطا کیجیے. اگر مجھے شفا مل گئی تو میں 14 معصوم یعنی 14 معصومین کی سیرت لکھوں گا. اور انہوں نے جب شفا اتفاق سے شفا مل گئی، ان کی دعا قبول ہو گئی، انہوں نے یہ کتاب نور الابصار لکھ دیا. یہ بات کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے کیونکہ نور الابصار کی ایک روایت ہے، وہ آپ کو سنانی ہے. اب اس روایت کے اوپر ذرا سا غور فرمائیے. خرج النبی وهو آخذ بید فاطمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے اس حال میں کہ زہرائے مرضیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے. فرماتے ہیں، من عرفہا فقد عرفہا، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، ضرورت نہیں ہے. ومن لم یعرفہا، جو نہیں جانتا ہے اب اس کے لیے بیان کر رہے ہیں. فَهِيَ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے کون ہے، یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد کے جملے، ہے بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے، جز ہے. جو ترجمہ جی میں آئے کیجئے. اور یہی نہیں، وَهِيَ قَلْبِي وَرُوحِي الَّتِي بَيْنَ جَنبَيْهِ، یہ میری روح ہے، میری جان ہے، میرا دل ہے.
اب اس کے بعد کا جملہ لکھنے والا شبلنجی ہے، من آذاہا فقط آذانی، جس نے اسے اذیت پہنچائی، جس نے اسے تکلیف پہنچائی، جس نے اسے دکھ پہنچایا، اس نے مجھے دکھ پہنچایا، مجھے اذیت پہنچائی۔ ومن آذانی فقط آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ میرا ماننا یہ ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے زہرائے مرضیہ کی قبر اسرار فاطمی میں سے ہے، مخفی ہے، پوشیدہ ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں کہاں ہے، اسی طرح سے زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کے مصائب بھی مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں۔ ہم تو دو چار باتیں سنی سنائی، رٹی رٹائی، پڑھی پڑھائی ہم سنا دیتے ہیں، تو ہمارے لیے واقعاً نہ بی بی کی شخصیت فضائل کے اعتبار سے واضح ہے، یعنی ہمارے پاس معرفت ہی نہیں ہے، نہ ہم شب قدر کو درک کر سکتے ہیں، نہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو درک کر سکتے ہیں، اور نہ مصائب ہم ان کے۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ایک جب زیارت پڑھتے ہیں آپ، اللہم صلی علی محمد، البتہ میں بیچ میں صلوات پڑھنے کے لیے بہت ریئر کیس میں ہی کہتا ہوں، اسی طرح سے پڑھیے تو دل لگا کے پڑھیے تاکہ ثواب ملے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی جب زیارت آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک جملہ ہے، السلام علیک یا رکن الاولیاء۔ رکن کہتے ہیں پلر کو، ستون کو۔ اے اولیاء خدا کے پلر، اے اولیاء خدا کے ستون، آپ کے اوپر سلام ہو۔ یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے لیے، جو خود اولیاء خدا کا پلر ہو، ستون ہو، اس کو خطاب کر کے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یا ابر ریحانتین، اے حسن و حسین کے بابا، فعن قلیل ینحد رکناک، ان قریب بہت جلدی دو رکن تم سے جدا ہو جائیں گے، منہدم ہو جائیں گے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو فرمایا امیر المومنین نے، ھذا رکن الاول، یہ پہلا رکن تھا، یہ پہلا ستون تھا جو منہدم ہوا۔ اور جب زہرائے مرضیہ کی شہادت واقع ہوئی ہے فرمایا ھذا رکن الثانی، یہ دوسرا رکن تھا جو منہدم ہو گیا۔ آپ عظمت دیکھیں، یعنی وہ شخصیت جو خود رکن الاولیاء ہو، اولیاء کا رکن ہو، اس سے اٹیچ ہے یہ زہرائے مرضیہ۔ اس کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ رکن ثانی تھا جو مجھ سے جدا ہو گیا، یہ مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ تو زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ، اچھا یہ تو مولا کائنات نے کہا ھذا رکن الثانی، زہرائے مرضیہ کی اولادیں یعنی ائمہ اطہار دوسرے، انہوں نے بھی تو کچھ کہا ہوگا صدیقہ طاہرہ کی عظمت کے سلسلے میں، انہوں نے کچھ کیا ہوگا، کچھ کہا ہوگا۔ ایک روایت وہ بھی سن لیجیے، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات بھیجیں محمد۔ کان ابو جعفر لقد کانت مفروضۃ الطاعہ مفترضۃ الطاعہ، زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں امام باقر علیہ السلام کہ مفترض الطاعہ ہے، یعنی اطاعت واجب ہے ان کی، کس کے اوپر؟ کس کے اوپر واجب ہے؟ علی جمیع ما خلق اللہ من الجن والانس والطیر والوحوش والانبیاء والملائکہ، تمام مخلوقات عالم کے اوپر زہرائے مرضیہ کی اطاعت واجب ہے۔ وہ مخلوقات عالم میں انسان ہے، جنات ہے، پرندے ہیں، جانور ہیں، ملائکہ ہیں، انبیاء ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، انبیاء الہی کے اوپر بھی زہرائے مرضیہ کی اطاعت واجب ہے۔ اب اگر اس حدیث کی طرف پلٹیے کہ فاطمہ الزہرا محور تخلیق کائنات ہیں تو یہاں سے شاید سمجھ میں آ جائے، یعنی وہ سینٹر پوائنٹ ہے جو بنیاد بنی ہے اس کائنات کی خلقت کی۔ امام محمد تقی جواد علیہ السلام، یہ تو آپ نے امام باقر
کے فرمودات سن لیے کہ انہوں نے کیا فرمایا. امام جواد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ہر روز زوال کے وقت، ظہر کا جو اول وقت ہوتا ہے، مسجد النبوی میں تشریف لاتے تھے، سب سے پہلے آتے تھے. اچھا دیکھیے، یہ خالی ہم آپ زیارتوں پر جاتے ہیں اور زیارتوں پر جانا چاہتے ہیں اور بعض موقع جاتے ہیں پالا چوم کر کے چلے آتے ہیں. اگر آداب بھی سیکھنا چاہیے تو یہیں سے آداب بھی بیان کر رہے ہیں. بھائی جس کے پاس جا رہے اس کی معرفت ہونی چاہیے، کیسے زیارت کرنی ہے، وہاں جا کے کم سے کم منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے. نویں امام جب پہنچتے ہیں مسجد النبوی میں تو جانے کے بعد سب سے پہلے قبر رسول کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے وہاں سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، پلٹ کر کے واپس آتے ہیں بیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. فاصلہ نہیں ہے، جو جا چکے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، زہرائے مردیہ کا حجرہ وہیں ہے. بیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں آتے ہیں. آنے کے بعد سے اپنی نالین امام محمد تقی جواد علیہ السلام اتارتے ہیں. اتارنے کے بعد سے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز وہاں پڑھتے ہیں. یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ کون سی بیوی ہے؟ خالی مثلا رسول کی بیٹی یا ہماری دادی کے عنوان سے نہیں ہے. یہ وہ عظمت ہے، یہ وہ عظمت ہے صدیقہ طاہرہ کی. باتیں اب یہ مجلسیں آج سے سلسلہ شروع ہوا ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے اوپر. میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا، لاسٹ ایئر بھی کہا ہوگا اور شاید اس کے پہلے بھی کہا ہوگا کہ یہ مجلسیں صرف اس لیے نہیں ہیں کہ ہم یہاں آئیں، دل ہمارا اگر دکھی ہو گیا مسائل سن کر کے تو آنسو بہا لیں اور چلے جائیں، یا فضائل سن کر کے خوش ہو گئے تو واہ واہ. اگر ایام فاطمیہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ان مجالس سے ہم کم سے کم ہر سال ایک چیز کوئی سیکھ لیں اور اس کو پورے سال اپنی زندگی میں اگر اپلائی نہ کریں تو اللہ معاف کرے مجھے اس بات کے لیے کوئی فائدہ نہیں. ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ اسے معرفت نہیں کہتے. ہم رسم تو ادا کر رہے ہیں لیکن حقیقی معنی میں ہم حق نہیں ادا کر رہے ہیں. تو لہذا کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم کچھ زہرائے مردیہ کی سیرت، چونکہ یہ مجلس مخصوص ہے انہیں سے، کچھ سیکھ کر کے جائیں. سیکھنے کا مطلب خالی وہ فلاں نے آگ لگا دیا، فلاں نے یہ کر دیا، بیوی نے چادر کے نیچے آ گئیں، وہ جو معروف چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہے، بیسک چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ بیسک چیزیں ہمیں فاطمی کہلوا سکتی ہیں؟ اگر ہمیں کھڑا کر دیے چوراہے کے اوپر اغیار کے درمیان میں، وہ پوچھیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے آپ ماننے والے ہیں، ذرا ان کے بارے میں 5 منٹ آپ بول دیجئے، 10 سینٹنس لکھ کر کے دے دیجئے. ہم کیا لکھ کر کے دیں گے؟ ہمیں کم سے کم ایز اے شیعہ آف لیڈی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہمیں اتنا معلوم ہونا چاہیے، ورنہ یقین جانیے کہ ہم اپنا وقت برباد ضرور کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت ہماری میراث ہے، ہم ہی جائیں گے. لیکن اگر اس جنت میں ڈائریکٹ قدم رکھیے تب مزہ آئے گا. جھیل جھال کر کے جنت میں پہنچنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، پرموٹڈ ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ایگزیکٹ آپ سیدھے کوالیفائی میرٹ لسٹ میں فرسٹ نمبر کے اوپر آئیے، اس وقت مزہ ہے. صلوات بھیجیں محمد وآل. جو آیت سرنامہ کلام میں نے پڑھی تھی حضور، فاستقم کما امرت، ہماری گفتگو اسی پہلے لفظ کے اوپر ہوگی، استقامت. استقامت کا مطلب بہت سارا ہوتا ہے، آپ کچھ بھی لے لیجئے. ہم بہت سارے ورڈز لکھ کر کے لائے تھے، جن لوگوں کو اردو ہندی نہیں آتی ان کے لیے انگریزی میں بتا دیں گے. استقامت، استحکام کہتے ہیں اس کو، پائیداری، ڈٹ جانا، قائم رہنا، ثابت قدمی اور اسٹیبلٹی، آپ کچھ بھی کہیے. استقامت. امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرما رہے ہیں الاستقامہ، الاستقامہ ثم الصبر، ثم الصبر، یعنی استقامت، استقامت، اس کے بعد صبر، اس کے بعد پھر صبر. 2 بار استقامت کہا ہے، اس کے بعد 2 بار صبر کہا، یعنی استقامت پہلے صبر بعد میں ہے. مشخص ہو گیا کہ صاحب استقامت الگ چیز ہے، پائیداری الگ چیز ہے، ثابت قدم رہنا الگ چیز ہے، اور صبر کرنا الگ چیز ہے. صحیح. اب استقامت کیا چیز ہے آقا؟ کبھی کبھی
ایک تو انوکول پرستھتی ہوتی ہے، ایک اس کا اپوزٹ جو یعنی جو بھی ہوتا ہو ہندی میں بہت زور میں نے اپنے ذہن کے اوپر ڈالا کہ پرتیکول تو پازیٹیو وے میں ہے، نگیٹو وے میں انوکول پرتیکول، خیر یہی پرتیکول ہی مان لیا تھا، یعنی ناگفتہ بے حالات، بحرانی حالات، سخت حالات، اس کا سامنا کرنا، اس کے مقابلے ڈٹے رہنا، اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، اسی کو کہتے ہیں صاحب استقامت۔ بہت آسان سے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں انہیں بھی سمجھ میں آ جائے، اور چچا میاں ہمارے سب سے سن رسیدہ دکھائی دے رہے ہیں ان کے بھی سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ استقامت کہاں پہنچاتی ہے ہم کو؟ مولا کائنات سلام علیکم، مولا کائنات سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں السلامۃ مع الاستقامہ، سلامتی جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ حاصل ہوتی ہے صاحب؟ حضور السلامۃ مع الاستقامہ، سلامتی کس چیز کے ساتھ ہے؟ استقامت کے ساتھ ہے، پائیداری۔ آپ ڈاواڈول رہیے گا، ایک دن ادھر ایک دن ادھر، ایک دن تھالی کے بیگن بن کے ادھر لڑک جائیے، کل کو ادھر لڑک جائے، آپ کا کوئی وجود رہے گا؟ سلامتی آپ کے اندر رہے گی نہیں؟ یہ مل جائے یہ بھی کھا لو، وہ مل جائے وہ بھی کھا لو، وہ مل جائے وہ بھی کھا لو، جب سب کھاتے ہی رہو گے تو مریض ہو ہی جاؤ گے۔ سلامتی کہاں ہے یا نہیں حضور؟ مولا کائنات سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں علیک بمنہج الاستقامہ، استقامت کے راستے پر گامزن رہو، قائم رہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو عزت و کرامت عطا کرتا ہے، ذلت و رسوائی ملامت سے محفوظ رکھتا ہے آپ کو۔ استقامت ضروری ہے۔ اگر اچھا ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسی چیز، کوئی ایسی چیز بتا دی جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں، اور پکڑنے کے بعد سے دنیا بھر کے کائنات کے بلا، حوادث، مشکلات، پریشانی کچھ بھی میرے اوپر نازل ہو تو میں اس میں ڈوب نہ جاؤں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے مر نہ جاؤں اس میں ڈوب کر کے۔ ہم کو نجات کا کوئی راستہ بتا دیے تاکہ میں ہر بلا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھوں۔ رسول اللہ نے آغا صرف 2 جملے کہے تھے، البتہ میں اسے جملہ کہہ رہا ہوں، جب بولوں گا تو آپ کو 2-3 ورڈ لگے گا خالی۔ رسول اللہ نے کہا قل اللہ ربی، یہ ایک جملہ، کہو کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اس کے بعد فاستقم، ہو گیا نا 2 جملہ، اللہ میرا پروردگار ہے یہ کہو، اور اس کے بعد سے اسی کے اوپر قائم رہو۔ اگر یہ ہے یقین جانیے لقلقہ زبانی ہے ہمارے پاس، ہم دن بھر اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں خود یہاں بیٹھ کے اعتراف کر رہا ہوں کہ ہم خود اس حقیقی معنی میں جو ہم اللہ اللہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا، ہمارے لیے وہ خدا خود کلیئر نہیں ہے کہ ہم اس خدا کو اس کے اوپر ایمان عقیدہ اس اعتبار سے رکھیں جس اعتبار سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ ہماری بھی گوٹ جب دبتی ہے، کہیں کوئی مشکلات پریشانی آتی ہے، سب ایک دم سناٹا سائیں سائیں کرتا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، پھر یاد دلانا پڑتا ہے کہ ہمیں وہی خدا جو تم کبھی تھوڑی دیر پہلے دوسرے کو دکھا رہے تھے، وہی خدا تو تمہارے لیے بھی ہے، اسی خدا کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھو، وہی خدا تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، وہی خدا تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ ربی، اللہ ہمارا پروردگار ہے، فاستقم، اس کے بعد اس کے اوپر۔ اب آئیے ذرا سا قرآن مجید میں ذرا چلتے ہیں۔ فرعون و موسیٰ، جناب موسیٰ اور فرعون کا واقعہ قرآن مجید میں پڑھا ہی ہے، آپ لوگوں نے سنا ہی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ بہت محنت سے پڑھ رہا ہوں، دیکھ دیکھ کر کے، قاعدے غور سے سنیے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ جب جناب موسیٰ اور ہارون کو پروردگار عالم نے فرعون کے پاس بھیجا کہ جاؤ بھائی کچھ ان کی اصلاح کرو، ہدایت کرو، تبلیغ کرو، شاید یہ آدمی سدھر جائے، تو گئے بیچارے، اپنی محنت کیے، اس کے بعد سے واپس آئے لوٹ کر کے، تو کان کے اوپر اس کے جوں تک نہیں رہیں گے، اور جو کچھ ہوا وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کیا کہانی ہوئی جب یہ لوگ گئے، کہاں سے بات کہاں تک پہنچی۔ گئے تھے فرعون کو مسلمان کرنے کے لیے، راہ راست دکھانے کے لیے، اس نے اپنے جادوگروں اور بلایا تھا، وہ سب جناب موسیٰ کے پالے میں آ گئے، ان کے فیور میں آ گئے، اسلام لے آئے، بالآخر اللہ کے اوپر ایمان عقیدہ لے کر کے آئے، وہ ساری باتیں۔ تو
جب واپس لوٹ رہے تھے تو پروردگار عالم سے جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار تو نے بھیجا، لیکن کلیم اللہ تھے آقا، باتیں کیا کرتے تھے پروردگار عالم سے، خدایا تو نے بھیجنے کو تو بھیج دیا، ان سبوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ تو اس وقت پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے کہا کہ ایسا ہے کہ موسیٰ اور ہارون تم دونوں پبلک کے لیے، لوگوں کے لیے 4 کام انجام دو، 4 کام انجام دو۔ پہلا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، موسیٰ اور ہارون کے اوپر وہی کیا کیا، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، پہلا کام کیا کرو، جا کر کے پبلک کے لیے، یہ جو تمہارے چاہنے والے لوگ ہیں جو راہ راست کے اوپر ہیں، بنی اسرائیل جنہیں کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے لیے کیا کرو، گھر بناؤ۔ پہلا کام کیا کرو، جا کر کے تم دونوں بنی اسرائیل کے لیے گھر بناؤ۔ آقا جب گھر ہوگا انسان کے پاس تو اس کو ذرا سا سکون ملے گا، راحت کی سانس لے گا، اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا۔ اور پروردگار عالم نے اسی لیے کہا تھا کہ گھر بناؤ جا کر کے، تاکہ یہ فرعونیوں سے نجات پا سکیں، نہ فرعونیوں کے محتاج رہیں کہ جا کر کے ان کی نوکری اور چاکری کرنی پڑے، ان کا ظلم و ستم ان کو برداشت کرنا پڑے۔ خدا یہی کہنا چاہ رہا تھا، گھر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ گھر بناؤ تاکہ یہ اپنے اندر ایک استقلال پیدا کریں، ہاں زندگی میں بھی مستقل رہیں، فائنینشیل اعتبار سے بھی اس کے اوپر ڈیپینڈ نہ رہیں فرعون کے اوپر۔ یہ ایک چیز، گھر بنا دیا، حکم ہو گیا۔ دوسری چیز وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور یہ جو گھر بنانا ہارون اور موسیٰ، ایسا نہ ہو کہ ایک بسنت پور میں بنانا، دوسرا ریتی پہ بنانا، تیسرا جو ہے وہ مثلا کون سا محلہ ہوتا ہے صاحب آپ کا، خادم کھدے کے پاس شیش پور میں لے جا کے بنا دینا، اور بھی بہت سارے محلے ہیں، تو الگ الگ محلوں میں دور دور گھر نہ بنانا، بلکہ قبلتاً، قبلہ کا مطلب کیا، آمنے سامنے، فاصلہ نہ ہو اس کے اندر زیادہ، جب یہ اکٹھا ہونا چاہیں، میٹنگ کرنا چاہیں، کوئی پروگرام کرنا چاہیں، فوراً فوراً سب اکٹھا ہو جائیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ 2 چیز، دوسرا کام۔ تیسرا کام وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا حکم ہو گیا، نماز قائم کرو۔ آقا گھر بن گیا، کیا کرنا ہے مولوی صاحب، نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے؟ یاد رکھیے وہ محل، وہ کاخ، وہ گھر، وہ گاڑی، وہ بنگلہ، وہ جاہ و حشم، سب کچھ بیکار ہے اگر اس کے اندر روحانیت اور معنویت نہ پائی جائے۔ اور روحانیت اور معنویت کم سے کم نماز سے تو آ ہی سکتی ہے۔ لہٰذا گھر بنائیے، لگژری زندگی گزاریے، لیکن واجبات کی پابندی ضرور کیجیے، واجبات کی پابندی ضرور کیجیے، کیونکہ اگر ہمارے پاس سب کچھ ہو اور معنویت روحانیت اس کے اندر نہ پائی جائے تو ہماری اس لگژری لائف میں اور جانور کی جو زندگی جو سڑکوں گلیوں اور چوراہوں کے اوپر پھرتا رہتا ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ، اس میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ چوتھی چیز وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں کو بشارت دو۔ بشارت کا مطلب کیا ہے؟ بشارت جہاں ہوتی ہے وہاں امید ہوتی ہے آقا۔ نا امیدی بچپنے سے سنتے آئے صاحب، نا امیدی کفر ہے، البتہ یہ روایت ہے، نا امیدی کفر ہے، نا امیدی انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو بشارت۔ تو جو بنی اسرائیل ہیں، جناب موسیٰ کے فالوور ہیں، بشارت دو۔ وہاں پہ جناب موسیٰ کے لیے بات ہو رہی تھی، یہاں پہ ہم سبھی لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے، جو بھی امت محمدی صلوات اللہ علیہ میں ہے، سب کے لیے ہے یہ بات۔ تو یہ تو آپ نے سن لیا کہ پروردگار عالم نے 4 حکم دیے۔ یہ کنورسیشن ہو رہا ہے پروردگار عالم اور جناب موسیٰ کے بیچ میں، اب ہو گئی بات۔ اچھا یہ بات میں بتا دوں کہ یہ پہلا 2 معاملہ جو تھا، گھر بناؤ، آمنے سامنے بناؤ، یہ مخصوص تھا جناب موسیٰ اور ہارون کے لیے، لیکن تیسرا حکم جو تھا نماز پڑھنے والا، یہ سبھی کے لیے تھا کہ گھر بناؤ، اس کے اندر نماز قائم کرو۔ ہر گھر میں آ کے جناب موسیٰ اور ہارون نماز نہیں پڑھیں گے، اس میں نماز پڑھے گی پبلک جو رہ رہا ہے، جس کے حوالے کیا گیا ہے وہ گھر، یہ بھی کلیئر ہو جائے۔ اب جناب موسیٰ نے 2 عدد بد دعائیں کیا ہے، 2 بد دعا کیا ہے، اور
اب چونکہ دنیا کے حالات بڑے خراب ہیں آغا، ابھی ہم اس خونخوار درندے جانور کو جس نے لاکھوں لوگوں کو مار دیا، پورا پسند علاقہ ویران کر دیا، بچوں کا قاتل، اس ملک کے اوپر اگر ہم لعنت بھیجیں، برا کہیں، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، ہمارے اپنے درمیان میں ہی دو لوگ کھڑے جائیں گے، میں آپ سے کیا مطلب ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے برا کہنے کی، آپ کیوں لان تان کر رہے ہیں اس کے اوپر، آپ کیوں مطلب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ کچھ نہیں، آپ کی لعنت کہیں نہیں جانے کی، آپ کی بد دعائیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ یہاں یہ قرآن ہے اور یہی دلیل ہے ہمارے پاس۔ یہ نہ سوچئے گا کہ مولوی سب بیٹھ کر کے گڑھ لیتے ہیں، گڑھ نہیں لیتے ہیں، آگا قرآن پڑھیے، اس کے اندر غور و فکر کیجئے، سب سامنے نکل کے آ جائے گی۔ جناب موسیٰ اور جناب ہارون نے بد دعائیں، البتہ جناب موسیٰ نے بد دعا کی اکارڈنگ ٹو قرآن۔ آیت، ان چیزوں سے میں گریز کرتا ہوں، مولوی صاحب ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، تو جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار تو نے فرعون کو، البتہ حافظ نہیں ہے قاری ہیں ماشاءاللہ، تو بہت ساری آیات آپ کو یاد ہیں، صلوات بر محمد، پروردگارہ تو نے فرعون کو مال دیا، دولت دی، زینتیں اور کیا کیا ہے، سب بہت ساری چیزیں عطا کر رکھی ہیں، اور یہ ان چیزوں کا استعمال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کرے گا، لہذا پہلی بد دعا ربنا اطمس علی اموالہم، اس کی مال و دولت اس سے واپس لے لے، چھین لے، یہ پہلی بد دعا۔ دوسری بد دعا وشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے، باتیں ہم کہہ کے آئے ہیں، سمجھا کے آئے ہیں، اس کے کان کے اوپر جوں نہیں رہیں گی، کچھ سمجھنے والا نہیں، پروردگار یہ آگے بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اس کے دل کو سخت کر دے۔ اس وقت خداوند متعال نے جواب دیا قد اجیبت دعوتکما فاستقیما۔ بڑی عجیب بات ہے، خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ میں نے تم دونوں کی دعوت کو قبول کر لیا، اور اسی بات کے اوپر تم لوگ قائم رہنا، استقامت کرو۔ یہاں پھر کہہ رہا ہے استقامت کے لیے۔ اب سوال میرا یہ ہے، دعا کون کر رہا تھا حضور شکیل بھائی؟ جناب موسیٰ دعا کرتے، یہاں پہ کوما کا لفظ آیا، کوما یعنی یہاں پہ 2 پرسن ہوں، 2 لوگ ہوں، ہاں، تو دعا کر رہے ہیں جناب موسیٰ، پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے موسیٰ ہارون دونوں کی دعا قبول کر لیا۔ ہاؤ کین اٹ میں بی پاسبل، بتائیے صاحب کیسے ممکن ہے؟ ہمارے ہاں ہی مولوی صاحب جب محراب میں دعا کراتے ہیں یا آغا ممبر پر دعا کراتے ہیں، 2 آدمی کہیں گے آمین، 2 کہیں گے ہی نہیں، 100 آدمی ایسے منہ کھولے دیکھتے رہیں گے کیا کہہ رہے ہیں، کہے کو ہم آمین کہیں، ہمیں کہاں ملنے والا ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جناب موسیٰ نے دعا کیا ہے، روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی رسول اللہ سے نقل کیا ہے کہ جب جناب موسیٰ نے دعا کیا ہے، جناب ہارون نے فوراً ہی آمین کہا ہے۔ اس وجہ سے پروردگار ہے، اب سمجھ میں آئے، ہم بھی اسی لیے کہتے ہیں جب دعا ہو تو زور سے کہیے آمین، کہیے آمین، تاکہ آپ بھی اس دعا میں شریک رہیں، وہ دعا آپ کی طرف سے بھی وہ دعا ہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز، ہمارا دنیا کا حساب کتاب جو اکاؤنٹ ہے وہ سب خسیس ہے، حساب کتاب صحیح نہیں کرتا، پروردگار عالم کے اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ بہت سخی ہے، بہت اچھا حساب کتاب کرتا ہے وہاں پہ۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ خوب صاحب، دعا تو پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے دعا قبول کر لیا تمہاری۔ انصاف سے بتائیے، سبھی سے میرا سوال ہے، جناب موسیٰ نے مثلا سپوز دین آج دعا کیا، کئے سال بعد فرعون مرا ہے؟ کل مر گیا، پرسوں مر گیا، نرسوں مر گیا، 10 دن، 1 سال، 2 سال، 1.5 سال، کئے سال بعد مرا؟ دعا کب قبول ہوئی ہے؟ یہ روایت بھی صادق آل محمد سلام اللہ علیہ کے فرماتے ہیں 40 سال بعد جناب موسیٰ
نے اپنی دعا کی تعبیر دیکھی ہے. 40 سال بعد فرعون واصل جہنم ہوا، غرق ہوا ہے دریائے نیل میں. بہت اطمینان، بہت سکون، دل کو بڑی ٹھنڈک پہنچی ہے ہماری. فلاں ڈاؤن وتھ فلاں، ڈاؤن وتھ فلاں، فلاں مرد آباد، فلاں مرد آباد. اما اس کا فائدہ کیا ہے؟ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. صبر سے کام لیجئے. فاستقیما، قائم رہیے اس کے اوپر. صبر، اس کے بعد صبر کیجئے. اپنی آنکھوں سے نابودی دیکھیے گا انشاءاللہ، اپنی آنکھوں سے نابودی دیکھیے گا. صبر کی ضرورت ہے. استقامت کیجئے، صبر کیجئے. قرآن نے تو ساری چیزیں کھول کے رکھ دیا ہے. ہم پڑھیں، غور کریں، دیکھیں، تب ہم کو سمجھ میں آئے گا. خوب ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. باتیں تو یہاں بہت ساری ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ چھوڑ دوں، کیونکہ آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. لیکن استقامت یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. استقامت کی ضرورت ہے. اگر استقامت پائی جائے گی، البتہ یہ خود استقامت وہ موضوع ہے جو ایک دن میں ختم ہونے والا نہیں. کم سے کم 3 4 5 دن آدمی لگاتار اس کے اوپر بول سکتا ہے. میں بہت شارٹ کر رہا ہوں. استقامت کا نتیجہ اگر دیکھنا ہو تو جنگ بدر میں دیکھیے. جنگ بدر میں آگا استقامت کا نتیجہ دکھائی دے گا. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہے قالوا ربنا اللہ، کہہ دیا اللہ ہمارا بھی، اس کے بعد اس کے اوپر پابند. آتا ہے ایک شخص آ کر کے ابو سفیان سے کہتا ہے کہ یار تم کیسے ہار گئے؟ اتنی فوج تھی تمہاری، یہاں 313، تمہارے یہاں 3000. کتنے برابر ہوا تھا آپ؟ 1000. یہاں 313، وہاں 1000 ہے نا، کئی برابر، 3 برابر ہے نا معاملہ. ابو سفیان کہتا ہے کہ بھائی ہمارے خود سمجھ میں نہیں آتا ہم کس طرف سے مار کھا رہے تھے. جدھر دیکھو پیچھے سے حملہ ہو جاتا تھا، ادھر دیکھو ادھر سے حملہ، ادھر سے دیکھو. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتے وہ کیا کر رہے تھے؟ مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے جنگ میں. یہ کب ہوتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اس وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں جب انسان اس بات کے اوپر ثابت قدم رہ جائے کہ واقعا اللہ ہے. یوں ہی نہیں ہے. ثم استقاموا، اس کے بعد فرشتے نازل ہوتے ہیں. آپ تاریخ میں آئیے، اب ان لوگوں کو 2-1 شخصیتوں کو دیکھ لیا جائے کہ جنہوں نے استقامت کیا. جناب آسیہ کا نام سنا ہے افتخار بھائی؟ ہاں، جناب آسیہ کون تھی؟ یہ بیچاری ایک تنہا عورت تھی. ایک تنہا عورت، ظاہراً فرعون کی بیوی ضرور تھی، لیکن یہ تنہا عورت تھی جو جناب موسیٰ کے اوپر ایمان رکھتی تھی. اور اس ایمان رکھنے کے بنیاد کے اتنا ٹارچر اس کو کیا جاتا تھا، اتنا اذیت پہنچائی جاتی تھی، آخر میں شہید کر دیا گیا اس کو. یہ کس بنیاد کی؟ اس کو پروردگار عالم نے آئیڈیل، نمونہ عمل بنا کر کے بھیجا ہے. خدا اسے آئیڈیل کے طور کے اوپر معرفی کروا رہا ہے کہ ایھا الناس، اے عورتوں، اے مردوں، اے لوگوں، اگر تم کو آئیڈیل کی ضرورت ہے، نمونہ عمل کی ضرورت ہے، الگو کی ضرورت ہے، آؤ دیکھو جناب آسیہ ہیں، ان کو فالو کرو، ان کے جیسے جا. اب آپ کہیے کہ صاحب ہم تو مرد ہیں، عورت کو کیسے ہم بنا لیں گے آئیڈیل؟ آئے تھے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. خدا نے مثال دی ہے. وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے مثال ہے. آؤ نمونہ عمل بناؤ اس کو. تو افتخار بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ عورت ہے، ہم مرد ہیں، مولوی صاحب کیسے ہم نمونہ عمل بنا لیں؟ بنیں گی؟ استقامت میں بن جائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری اوقات حیثیت کیا ہے. 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علیکم، یعنی اے لوگوں ہم اللہ کی حجت ہیں تم لوگوں کے اوپر، ہم اہل بیت عطا، یعنی یہ 11 امام جتنے ہیں. لیکن جدتنا فاطمہ، ہماری جدہ فاطمہ حجت اللہ علینا،
ہم اماموں کے اوپر اللہ کی حجت ہے. یہ امام معصوم ان کے لیے آئیڈیل زہرائے مردیہ ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں؟ جب ہو سکتی ہیں تو جناب آسیہ ہم مردوں کے لیے آئیڈیل کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ تو دیکھیں جہاں پہ آئیڈیل بنانا ہے وہاں پہ مرد اور عورت والی بات نہیں ہے. ورنہ عورت اور مرد میں بہت زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. جو جسمانی تقاضے ہیں اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرد بھاری کام کر سکتا ہے، عورت بھاری کام نہیں کر سکتی ہے. یا کریشن کے اعتبار سے بہت جزئی، بہت مائنر فرق ہے خلقت کے اعتبار سے اگر دیکھیں ذرا سا. ورنہ ہر وہ چیز جو مرد کے لیے واجب ہے وہی عورت کے لیے واجب ہے. دینی اعتبار سے دیکھیے گا تو جو ذمہ داریاں دینی اعتبار سے مرد کے اوپر ڈالی گئی ہیں عورت کے اوپر بھی ڈالی گئی. ہم بارڈر پر جا کر کے پہلے نہیں لڑتی تھیں، وہ بھی بڑھ گئی، بارڈر پر بھی ہیں. ہر فیلڈ میں پہلے ہوائی جہاز نہیں اڑایا کرتی تھی، ہوائی جہاز بھی اڑا رہے ہیں. اور بھی جو بھی ناسا پر جا رہی ہیں سب ان کے جا رہی ہیں آسمانوں کے اسپیس میں جا رہی ہیں. آپ دیکھیے تو کسی بھی اعتبار سے ہم بیک فٹ پر نہیں ڈال سکتے خواتین کو. اور وہ خاتون جو آسیہ جیسی ہو، صدیقہ طاہرہ جیسی ہو، زینب کبریٰ سلام اللہ جیسی ہو، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے. یہ مرد اور عورت کی بات نہیں ہے. دوسرا نمونہ نخیر صلوات بر محمد و آل محمد. نہیں وہ میں جناب مریم کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں پہ دوسری مثال، دوسرا نمونہ پیش کر رہا ہوں. امید اس بات کی ہے مجھے کہ آپ لوگوں نے نہیں سنا کہ مولوی صاحب لوگوں سے معذرت کے ساتھ اصحاب اخدود، قتل اصحاب الاخدود، سورہ بروج کی 4 نمبر کی آیت ہے، 4 نمبر کی. یہ اصحاب اخدود قتل کر دیے گئے. ہیں کون یہ اصحاب اخدود؟ اخدود کہتے ہیں صاحب وہ گہرا سا گڈھا جس کے اندر آگ جل رہی ہو. ماجرا کیا تھا؟ ماجرا یہ تھا کہ کچھ یہودیوں نے اس زمانے میں یہودیوں نے ایک گڈھا بہت بڑا تیار کیا، اس کو آگ سے بھر دیا. اس کے بعد عیسائیوں کو پکڑ کے لے آتے تھے، لا کر کے گڈھے کے کنارے کھڑا کرتے تھے، کہتے تھے اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹ جاؤ، جس چیز کے اوپر تمہارا ایمان و عقیدہ ہے اس کو چھوڑ دو، جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو مانو، ورنہ اسی میں پھینک دیں گے، ورنہ اسی آگ میں پھینک دیں گے. حتیٰ موجود تفاسیر میں کہ وہ مائیں جن کی گودوں میں بچے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، انہیں زبردستی پکڑ کے لا کے اسی دہانے کے اوپر کھڑا کرتے تھے، اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ اسی گڈھے میں جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیں گے. لاکھوں سینکڑوں ہزاروں آئی ڈونٹ نو، لیکن بے انتہا افراد مظلومیت کے عالم میں اس طرح سے جلا دیے گئے زندہ زندہ. میں یقینی طور کے اوپر اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ کائنات میں اگر کسی نے انسانوں کو زندہ زندہ جلانے کی بھٹی کی ایجاد کیا ہے تو یہ یہودی ہیں. اور یہ جو ہولوکاسٹ آپ سن رہے ہیں نا، یہ تماشا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہولوکاسٹ ایک جھوٹی گڑی ہوئی کہانی ہے. مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا، میں نے بہت زور دیا اپنے ذہن کے اوپر کہ کاش میں اسے تلاش کر کے، میں نے خود اس شخص کا انٹرویو سنا ہے، بے انتہا سن رسیدہ، میں سمجھتا ہوں گئی گزری حالت میں وہ 120 کے اوپر ہی ہوگی اس کی عمر. وہ کرسچن تھا. اس نے اس بات کو نقل کیا ہے. وہ کہہ رہا تھا میں موجود تھا اپنے باپ کے ساتھ اس حادثے کے زمانے. زبردستی ہم سے کہا جاتا تھا کہ اس طرح سے کہو، اس طرح سے کہو، نہیں کہو گے تو چیمبر کے اندر تم کو بند کریں گے اور اس کے اندر گیس چلا دیں گے. وہ کہتا تھا کہ صاف صاف یہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. البتہ یہودی نہیں مارے گئے، بے انتہا عیسائیوں کو قتل کیا گیا ہے. تو یہ اصحاب اخدود یہ مومن تھے، اس زمانے کا دین وہی تھا، اپنے دین کے اوپر قائم تھے، پیچھے نہیں ہٹے. اگر انہوں نے اس بات کو کہہ دیا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے تو پھر قائم ہے، اپنے ایمان اور عقیدے سے نہیں ہٹے ہیں پیچھے. اور ہمیں بھی اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی ایمان اور عقیدے سے اپنے سمجھوتا نہیں کرنا ہے. اتنی آسانی سے یہ دین ہم تک نہیں پہنچا ہے، کھیل نہیں ہے کہ جس کے جو جی میں آئے وہ کہہ دے، جس کے جو جیسے آئے ویسے ڈائیورٹ کر دے. نہیں سر، اس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، بے انتہا قربانیاں دی ہیں. جس کا یہ چیز ہٹا دو، یہ چیز بڑھا دو، یہ ہمیں سوٹ نہیں کر رہا ہے، ایسے دین نہیں ہوتا ہے. دین اطاعت، دین کا نام ہی اطاعت ہے، اطاعت کا نام ہی دین ہے. جیسے کہہ دیا گیا ویسے کرو.
آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا، باقی 90 لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کے لیے سمیہ، یاسر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قربانی دی ہے۔ جناب عمار یاسر جنہیں کہتے ہیں آپ، ان کے باپ کا نام یاسر تھا، ماں کا نام سمیہ تھا، سب سے پہلے شہید ہیں یہ لوگ راہ اسلام میں۔ ان لوگوں نے قربانی پیش کی۔ ان کے جیسے کتنے 70,000 یا 70 حافظان قرآن قتل کر دیے گئے، اصحاب رسول کتنے قتل کر دیے، اما ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیے ابا عبداللہ الحسین اسی دین اسی عقیدے کے لیے تو انہوں نے قربانی اپنی پیش کی۔ تو ہمیں اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ اب ایک ذرا سا بات اور ہے، یہ بتائیے آغا، ہم اتنی دیر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب بیٹھ کر کے یہاں پہ استقامت کر رہے ہو کہ ثابت قدمی، پائیداری، ڈٹے رہو ڈٹے رہو۔ ہمارے ڈٹے رہنے میں مشرکین کے ڈٹے رہنے میں کیا فرق ہے؟ ہمارے استقامت میں ان کے استقامت کیا فرق ہے؟ فرق ہے؟ تو بتائیے آپ یا ہم بتائیں؟ کون بتائے گا؟ ہم ہی بتائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب مولوی صاحب نے کہا فرق ہے، لیکن میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، آپ لوگ بتائیے گا، ان کی بات کے اوپر بھروسہ مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہم ابھی ایکسپلین کرتے ہیں، پھر بتائیے۔ ابو جہل کہہ رہا تھا رسول اللہ نے کہا کہ اللہ مثلا سپوز دین کیا، البتہ کہا تھا انہوں نے، سپوز دین کی ضرورت نہیں، اللہ ایک ہے اس کے مانو، خدا وحدہ لا شریک کو مانو۔ ابو جہل کہہ رہا تھا کہ نہیں، کہے خدا، اتنے سارے خدا ہیں، ہم اس کو مانیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے یہ غلط ہے وہ صحیح ہے، وہ کہتا تھا وہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ڈٹے ہوئے تھے، اڑے ہوئے تھے، نہ یہ اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹ رہے تھے نہ وہ اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں تو استقامت کر رہے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ فرق ہے، اب بتائیے فرق ہے یا نہیں ہے؟ جزاک اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے میں البتہ ان ادر ورڈز بولوں گا، آپ ہی کی بات ہے۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں قدری جن کی قدر ہوتی ہے، اب کچھ ہوتے ہیں ناقدرے یا الفاظ غیر قدری ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے مثلا استقامت، اسی کے ساتھ ایک لفظ ہے استبداد، ٹھیک ہے؟ دونوں میں تقریباً میں کنفیوز جو بھی اس میں معاملہ ہے کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ یا آغا ایک چیز ہوتی ہے اسراف اور ایک چیز ہوتی ہے سخاوت۔ آغا سخاوت میں بھی آدمی پیسہ خرچہ کرتا ہے، اسراف میں بھی پیسہ خرچہ کرتا ہے، کیا فرق ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے مثلا ایک نے چاقو مار دیا کسی کو، پولیس آئی پکڑ کے لے گئی، جیل میں بند کر دیا۔ ایک نے چاقو مارا، اس کو میڈل دیا جا رہا ہے، شاباش ماشاءاللہ جیو بہادر آدمی ہو۔ تو ظاہراً ایک ہی چیز ہے، خرچ وہاں بھی ہو رہا ہے اسراف میں، خرچ سخاوت میں بھی ہو رہا ہے، لیکن فرق ہے۔ آپ اس کے مبنا کو دیکھیے، اس کے بیس کو دیکھیے۔ ایک خرچ کر رہا ہے تو اس کی تعریف کی جا رہی ہے، دوسرا خرچ کر رہا ہے تو اس کی ملامت کی جا رہی ہے۔ ابو جہل جس بات کے اوپر ڈٹا ہوا تھا اسے آپ استبداد کہہ سکتے ہیں، استقامت نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ استبداد کا مطلب ہی ہوتا ہے آمریت، لجاجت، ہٹ دھرمی، اسے ہٹ دھرمی کہیں گے۔ کیونکہ استقامت وہ چیز ہوتی ہے جہاں پر علم ہوتا ہے، جہاں پر عقل استعمال کی جاتی ہے، جہاں پر تحقیق ہوتی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہیں تو وہاں پہ استقامت پائی جائے گی۔ اگر ہٹ دھرمی ہے، لجاجت ہے، ضد ہے تو اسے آپ استبداد کہیے گا۔ ابو جہل جو کام کر رہا تھا وہ استبداد تھا، کیونکہ جہالت کی بنیاد پر تھا، اندھی تقلید کی بنیاد کے اوپر تھا۔ اسے آج کی زبان میں کہتے ہیں وہ کیا، اندھ بھکتی۔ تو اندھ بھکتی کی بنیاد کے اوپر وہ کام کر رہا تھا، لیکن رسول اللہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ عقل و منطق کی بنیاد پر تھا، قرآن کی بنیاد پر تھا، حدیث کی بنیاد کے اوپر تھا، فکر کی بنیاد کے اوپر تھا، شعور کی بنیاد کے اوپر تھا۔ اب یہ استبداد مختلف چیزوں میں آپ اپلائی کیجئے، کرتے چلے جائیے۔ اب ہم آتے ہیں سیدھے زہرائے مردیہ سلام اللہ علیہا کے اوپر۔ عقیدے میں استقامت، یہ استقامت عقیدے میں ہونی چاہیے، کیونکہ واقعی اس کے لیے قربانی۔ زہرائے مردیہ سلام اللہ علیہا یوں ہی کھیل نہیں ہے۔ زہرائے مردیہ نے کیا کیا تھا؟ غدیر، پہلے سب سے پہلی چیز تو تشخیص دیا بنت رسول نے
کہ غدیر حق ہے، غدیر حق ہے، اس کا مطلب سقیفہ باطل ہے، سقیفہ غلط ہے، سقیفہ غدیر کو روکنے کے لیے ہے۔ غدیر ایک ایسی حقیقت ہے جو چھپائے نہیں چھپائی جا سکتی ہے، اور جب یہ سسٹم کھڑا ہوا ہے غدیر کے مقابلے میں تو بنت رسول آگے بڑھی۔ اب گھر میں نہیں بیٹھی ہیں، قربانی دینی پڑے گی، جس چیز کی بھی قربانی دینی پڑے گی تیار ہیں، ہاں ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ گھر سے باہر نکلنا ہے، بالکل آئیں گے باہر، بالکل آئیں گے۔ برداشت کرنا پڑے گا، یہ بھی کر لیں گے، ٹوٹے گی یہ بھی برداشت کر لیں، جتنے بھی مظالم کرنا چاہو کرو۔ لیکن اس کے باوجود بھی بنت رسول پیچھے نہیں ہٹی ہیں اپنی کسی ایک چیز سے۔ ون بائی ون جا کر کے سنو، غدیر کو تم نے بھلا دیا، سنو غدیر بھول گئے، تم کو یاد نہیں ہے رسول اللہ نے کیا کہا تھا علی کے سلسلے میں، تم ون بائی ون ایک سے۔ اس کے بعد نہیں، اس سے بھی کام نہیں چلا، مہاجر انصار کے دروازے پر جا کے دروازہ کھٹکھٹا کر کے یاد دلا رہی ہیں، نہیں اس سے بھی کام نہیں چلا، مجمع میں آ کر کے، کراؤڈ میں آ کے، بھیڑ میں آ کے، اجتماع میں آ کر کے بنت رسول، یہ استقامت ہے یا نہیں ہے؟ اسی غدیر کو بچانے کی استقامت ہے۔ زہرائے مرضیہ نے واقعاً، ہم کہہ دیں بہت سارے الفاظ شاید ہمارے دل کے احساسات کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا اسٹارٹنگ میں کہ ان کے مصائب پوشیدہ ہیں، مخفی ہیں، ہم تو دو چار اوپر کی چیزیں ہم جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ آپ ایک کتاب ہے کفایت الاثر، آغا کفایت الاثر کے رائٹر ہیں محمد ابن علی خزاز، یہ شیخ صدوق کے زمانے کے ہیں، اور یہ کتاب انہوں نے بھی وجہ لکھی کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے بعض شیعوں کو، غور سے سنیے گا، یہاں پہ اس وقت ہماری نگاہ جوانوں کو زیادہ دیکھ رہی ہے، ہمارے، البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بزرگان جو ہے وہ آنکھ کان بند کر لیں، آپ بھی سنیں۔ ہم نے بعض شیعوں کو دیکھا ہے جو اپنے عقیدے میں کمزور اور سست ہو رہے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں، آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ کفایت الاثر 1000 سال پہلے کی کتاب ہے۔ ہم نے بعض شیعوں کو دیکھا ہے جو اپنے عقیدے میں سست ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں۔ وہ کتاب کا موضوع کیا تھا، عنوان کیا تھا؟ ائمہ اطہار کی امامت کے اوپر دلیل، 12 اماموں کے بائی نیم، بہت سلیکٹڈ اور بہت یونیک کتاب ہے۔ تو یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اب جو روایت پڑھوں گا وہ اسی کتاب کی ہے۔ کہتے ہیں کہ شخص ہے محمود بن لبید، یہ کہتا ہے کہ ایک دن میں جناب حمزہ سید الشہداء کی قبر کے پاس سے گزر رہا تھا تو میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی، تو تعجب ہوا کہ کون رو رہا ہے۔ میں آگے بڑھ کر کے جو میں نے دیکھا کہ بنت رسول رو رہی ہیں۔ آگے بڑھا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ واللہ قطعت نیات قلبی، اے بنت رسول، آپ کے رونے نے میرے دل کی رگوں کو پارا پارا کر دیا ہے۔ آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ محمود بن لبید، کسی کا اگر کوئی مرتا ہے تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد سے لوگ اس کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب سے میرا بابا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، ہر روز ہمارے غم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہمارے غم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، میں روؤں نہ تو کیا کروں۔ محمود بن لبید کہتا ہے، میں نے کہا تھا اسٹارٹنگ میں، ابھی یہ بات شروع کرنے سے پہلے، کہ جوان اس بات کو سنیں، اور وجہ یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے صاحب، AI کا دور ہے، الٹی سیدھی ویڈیوز، فوٹوز، ٹیکسٹ میسج، ساری چیزیں، کنٹینٹ تیار ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ہم ذرا سی چیز دیکھ کر کے فوراً قضاوت کرنے لگتے ہیں، فوراً فیصلے سنانے لگتے ہیں، ہاں یہ ایسا ہو گیا، یہ ویسا ہے، یہ فلاں ویسا ہے۔
جبکہ اچھا خالی یہی نہیں، اس کے علاوہ متعدد شبہات، متعدد سوالات ہمارے ذہن میں اپنے مذہب کے سلسلے میں، یہ مولوی صحیح بول رہا ہے، یہ مولوی صحیح بول رہا ہے، یہ مولوی صحیح، کون سا بول رہا ہے صحیح؟ سب ایک دوسرے یعنی آپس میں اتنا تانا بانا بین دیا جاتا ہے کہ پھنس کے رہ جاتے ہیں لوگ کہ ہم اسے صحیح مانیں، اسے صحیح مانیں، کسے صحیح مانیں۔ اشکال، اعتراض، شبہات، سوال یہ ذہن میں آنا بری بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آئے تو اب جو اچھا کام ہے وہ فوراً علماء سے مراجعہ کیجیے، آ کر کے ان سے پوچھ لیجیے۔ ان کو نہیں مانتے آپ کی نگاہ میں، البتہ آپ سے مراد آپ نہیں ہیں، اگر آپ انہیں نہیں سمجھتے، جو ان سے اچھے والے جنہیں سمجھتے ہیں آپ ان سے پوچھیے۔ شبہات اور سوالات کا ذہن میں باقی رہ جانا خطرناک ہے۔ فوراً کے فوراً اس کو پوچھیے، سوال کا جواب تلاش کیجیے، اور جب تلاش کیجیے گا تو وہ آپ کا عاقبت بخیر رہے گی، آپ کا مستقبل اچھا رہے گا، ورنہ آدمی کو پتھ بھرشٹ ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگے گا، یہ یقین جانیے۔ اور یہ جو روایت سنا رہا ہوں یہ اسی ضمن میں ہے کہ محمود بن لبید آئے تو تھا، آواز رونے کی سن کر کے سن لیا، سوال کا جواب مل گیا۔ کہتا ہے کہ میں نے موقع غنیمت سمجھا، میں نے فوراً کہا بنت رسول میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں؟ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ بی بی آپ مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں واضح الفاظ میں کچھ بیان کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ بات کب ہو رہی ہے؟ غدیر کو گزرے ہوئے صرف 70 دن ہوا ہے آقا، 70 دن کا فاصلہ ہے، رسول اللہ کی وفات کو کچھ دن ہوئے ہیں۔ حضرت علی کے سلسلے میں رسول اللہ نے اپنی وفات سے پہلے صراحتاً واضح الفاظ میں کچھ بیان کیا ہے؟ صدیقہ طاہرہ نے جواب دیا واہ عجبا، تعجب ہے تمہارے اوپر، کیا تم غدیر خم کو بھول گئے؟ کیا تم غدیر خم کو بھول گئے؟ غدیر بھولنے والی چیز نہیں ہے حضور۔ اگر کسی روایت کو آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اگر کسی روایت کو کہہ دیا جائے کہ 10 صحابی، 15 صحابی، 20 صحابی نے نقل کیا ہے تو ہمارے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہوتی ہے۔ یہ معمولی روایت نہیں، 10 صحابیوں نے، 20 صحابیوں نے رسول اللہ کے نقل کیا ہے۔ غدیر 10-20 صحابیوں پر والی روایت نہیں ہے، گنتے چلیے چاہیے آپ، سینکڑوں میں پہنچے گا معاملہ، جی 100 سے اوپر ہے آقا، 100 سے زیادہ صحابیوں نے نقل کیا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی باقی رہ جاتا ہے ایسا کہ آدمی سوال کرے آ کر کے کہ کچھ کہا ہے کچھ نہیں کہا۔ کہتا ہے کہ محمود بن لبید کہتے ہیں کہ بی بی میں نے آپ کا جواب سن لیا، قبول ہے، مجھے بات ٹھیک ہے یہاں تک، لیکن اگر اجازت ہو تو میں ایک چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا ہاں ٹھیک ہے پوچھ لو بھائی۔ کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ تو بات آپ نے بتا دی، پیغمبر نے سب کے درمیان میں یہ ساری بات کہی تھی، پرسنلی خصوصی طور کے اوپر کبھی کچھ کہا ہو علی علیہ السلام کے سلسلے میں تو وہ بھی بتا دیجئے ہم کو۔ اس وقت زہرائے مرضیہ فرماتی ہیں قسم کھا کر کے، اللہ کو گواہ کہہ کے، اشہد اللہ تعالی، اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتی ہوں کہ لقد سمعت رسول اللہ یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے میں نے۔ کیا سنا ہے؟ کہتے ہیں کہ علی خیر من اخلفہ فیکم وهو الامام وخلیفۃ بعدی وسبطائی وتسعۃ من صلب الحسین ائمۃ الابرار۔ کہتے ہیں کہ علی تمہارے درمیان سب سے بہتر ہیں جنہیں میں نے اپنا جانشین بنایا۔ اور ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین، ان کے 2 بیٹے نہیں، میرے 2 بیٹے حسن اور حسین، اور حسین کی صلب سے 9 بیٹے ان کے، 9 اولادیں ان کی، ائمہ ابرار ہیں، نیک امام ہیں۔ یہ باقی رہ جاتا ہے آقا کچھ اس کے بعد۔ اب 2 سوال پوچھ لیا، وہی بات جو میں نے کہی تھی پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، کبھی کوئی سوال، کبھی کوئی شبہ کسی چیز کے سلسلے میں ہو تو فوراً اس کے ایکسپرٹس سے جا کر کے پوچھئے، ذہن میں شبہات نہ رکھیے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے بی بی بس اگر اجازت تو ایک آخری سوال اور پوچھ لوں آپ سے۔ تو کہا پوچھ لو۔
کہا یہ بتائیے کہ جب اتنی ساری باتیں رسول اللہ نے عمومی طور کے اوپر، خصوصی طور کے اوپر، گھر میں، گھر کے باہر، ہر جگہ کہہ دیا تھا، تو پھر حضرت علی نے اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ اپنے حق کے لیے قیام کیوں نہیں کیا؟ سوال واضح ہے۔ جب حضرت علی کا یہ سب حق تھا تو حضرت علی نے اپنا حق کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں اپنا حق لینے کے لیے آگے بڑھے؟ اس وقت زہرائے مرضیہ نے رسول اللہ کی صرف ایک حدیث جواب میں پڑھی تھی۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الامام مثل الکعبہ اذ تؤتی ولا تعتی، امام کی مثال کعبے کی طرح سے ہے۔ آپ حج پہ جائیے گا، حضور حج پہ جانا چاہتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کو بلوا لیجئے گا اپنے پاس، آپ کو جانا پڑے گا نا، جانا پڑے گا۔ امام کی مثال کعبے کی طرح ہے، لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس اٹھ کر کے نہیں جاتا ہے۔ امام ہے، امام جائے گا کہ تم ہمارا حق واپس کرو، امام جائے گا کہنے کہ تم نے ہمارا حق غصب کر رکھا ہے، امام جائے گا کہنے کہ یہ میرا حق تھا۔ اس کا شعور تم کو ہونا چاہیے۔ بس ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا۔ صرف اس بات کا جواب دیجئے کہ بنت رسول کی خطا کیا تھی، غلطی کیا تھی، گناہ کیا تھا بنت رسول کا، جو اتنا اذیت دے دے کر کے، اتنا جسے کہیے تڑپا تڑپا کر کے شہید کیا گیا ہے بنت رسول کو۔ ایک وقت آدمی گردن کاٹ دے، زہر دے دے، آدمی تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، مرحلوں میں۔ میں بہت، کوئی بات اگر بری لگی ہو یا لگے مصائب میں اگر کوئی بات کہہ دوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے۔ غیرت مند ہیں آپ حضرات، جن کی مائیں سلامت ہیں اللہ ان کو طول عمر عطا کرے، جن کی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں اللہ ان کی قبروں پر نور بارانی کرے، صدیقہ طاہرہ کا مہمان قرار دے۔ لیکن غیرت مند مجمع ہے، آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی اپنی ماں کے ساتھ جا رہا ہو اور سڑک کے اوپر کوئی اس کی اولاد کے سامنے ماں کو ایک تماچا مار دے، ماں کو ایک تماچا مار دے، اس اولاد کے اوپر کیا گزرے گی؟ میں اس ماں کی بات کر رہا ہوں، یعنی ہم جا رہے ہوں اپنی ماں کے ساتھ اور کوئی ہماری ماں کے ساتھ یہ جسارت کر دے، ہمارے اوپر کیا گزرے گی؟ میں اس ماں کی بات کر رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، جس کا خون ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہے، جس کا خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ زہرائے مرضیہ نے اپنی وصیت میں، اپنے آخری لمحات میں اس جملے کو کہا تھا کہ اے علی، قیامت تک آنے والی میری اولادوں کو میرا سلام کہیے گا۔ کیوں کہا زہرائے مرضیہ نے سلام؟ شاید زہرائے مرضیہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اے میری اولادوں، تم لوگ اس دن موجود نہ تھے جب میرا ایک بیٹا حسن موجود تھا اور میرے چہرے کے اوپر تماچا لگا، میرا رخسار نیلا ہو گیا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بہت سخت مرحلہ تھا، بہت سخت مرحلہ تھا۔ دوسری بات، اللہ سب کی بیویوں کو سلامت رکھے۔ ہمارے ہاں بزرگ بھی موجود ہیں اور شاید ایسے افراد بھی ہوں جن کی 1-2 سال 4 سال پہلے شادی ہوئی ہو۔ بہت ہاتھوں کو جوڑ کر کے پوچھوں گا، البتہ وہ لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی ان سے سوال نہیں ہے، لیکن جن کے پاس بیویاں ہیں، آپ نے کبھی، خدا نہ کرے کبھی کوئی ایسا وقت آیا ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوئے، بیوی نے آپ کو دیکھ کر کے اندازہ لگ گیا ہو کہ آپ آ رہے ہیں، فوراً منہ گھما لیا ہو دوسری طرف، یا اپنا رومال سے اپنا چہرہ چھپا لیا ہو؟ کبھی خدا نہ کرے، خدا نہ کرے بھائی، ہم نے نہیں دیکھا ہے کہیں، نہ ہماری اطلاعات میں ہے، اور مجھے امید بھی نہیں ہے۔ 5 سال 8 سال 10 سال اصلا 50 سال 60 سال کی ازدواجی زندگی، زن و شوہر جو ساتھ میں رہتے ہیں، جب شوہر باہر ہوتا ہے گھر میں آنے لگتا ہے تو بیوی اپنے آپ کو تیار کرتی ہے کہ ہمارا شوہر آ رہا ہوگا گھر میں، ہم اپنی حلیہ صحیح کر لیں، اپنا چہرہ صحیح کر لیں، اپنے شوہر کے سامنے آئیں گے، وہ دیکھے گا تو خوش ہوگا
معمولاً ہوتا بھی یہی ہے کہ آدمی باہر کتنا بھی ٹینشن میں رہے، باہر کتنے بھی مسائل میں مبتلا رہے، گھر میں آتا ہے تو آتے ہی اس کی آدھی مصیبتیں، آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بھول جاتا ہے۔ علی مرتضیٰ کے ساتھ بھی یہی تھا، خود کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں آتا تھا جیسے ہی میری نگاہ زہرائے مرضیہ کے چہرے کے اوپر پڑتی تھی میں بہت سارے غم و اندوہ کو بھول جاتا تھا۔ زہرائے مرضیہ بھی ایسی بیوی تھی کہ جب علی مرتضیٰ آتے تھے تو کہتے تھے اے فضا ارے وہ فلاں عطر لے آؤ جو میں علی کے آنے کے وقت لگاتی ہوں، علی کو یہ خوشبو بہت پسند تھی۔ اے عزیزوں مجھے نہیں معلوم ہو کیا گیا تھا کہ اب جب بعد وفات رسول علی جب بیت الشرف میں آتے تھے تو زہرائے مرضیہ اپنے رخسار کے اوپر ایک رومال ڈال لیا کرتی تھی۔ شاید زہرا نہیں چاہتی تھی کہ یہ نیلے رخسار علی دیکھیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، جزاکم ربکم۔ بہت سخت مرحلہ، ایک شوہر دیکھے تو جب تک زندہ رہی ہے بی بی اپنے آدھے چہرے کو چھپائے رہتی تھی، امیر المومنین کے سامنے پورے چہرے کے ساتھ کبھی حاضر نہیں ہوئی ہے۔ یہ تیسری اور آخری بات، آج بھی فضا میں وہ آواز جو بین در و دیوار بلند ہوئی تھی، وہ فضا میں آج بھی یہ آواز گونج رہی ہے، بس ہمارے کان ہیں جو نہیں سن رہے ہیں ان آوازوں کو۔ علامہ امینی کہتے ہیں کہ زہرائے مرضیہ، آغا عربی میں ایک لفظ ہے اسیر، اسیر۔ آپ لوگوں میں سے جو زیارتوں پر گیا ہے مکہ مدینہ عراق وغیرہ، وہاں جو جوس کی دکان ہے، جوس بکنے کی دکان ہے، وہاں پہ دکان کے اوپر لکھا ہوا ہے اسیر۔ اسیر کہتے ہیں جوس کو، اسیر کہتے ہیں جوس کو، فشار دبا کر کے جو چیز نکالی جائے اس کام کو، اور اسیر یعنی جوس کی دکانوں کے اوپر اسیر کہتے ہیں دبانے کو، فشارنے کو، نچوڑ دینے کو۔ اثر صوبہ جو فقہ کا مسئلہ ہوتا ہے، طہارت کے کپڑے کے طہارت کا معاملہ آتا ہے، اثر صوبہ اس نے اپنے لباس کو نچوڑ دیا، فشار دے دیا، دبا دیا۔ مقتل کا جملہ ہے کہ جب بی بی بین در و دیوار آئی ہے تو فَأَثَرُوهَا، بی بی بین در و دیوار نچوڑ دی گئی، فشار اتنا سخت تھا۔ اس وقت تین آواز زہرا مرضیہ نے بلند کی تھی، ایک جملہ کہا تھا یا ابتا اَحَاكَلَ يُفْعَلُ بِابْنَتِكَ، اے بابا ارے آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ملعون کیا کر رہے ہیں، اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ دوسرا جملہ جو فضا میں بلند ہوا تھا، یا فضا الیک فخذینی واللہ قتل ما فی احشائی، اے فضا میرا محسن قتل کر دیا گیا، مجھے سہارا دے دو۔ ایک تیسرا جملہ جو فضا میں بلند تھا اور آج بھی بلند ہے، یا مہدی، یا مہدی ادرکنی، اے میرے لال مہدی میری مدد کرو۔ یقینی طور پر امام زمانہ گریہ کر رہے ہوں گے، اے جدہ اللہ اجازت دے میں آؤں گا، انتقام لوں گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک خطیب، ایک عالم دین، مفسر قرآن، آغائے انصاریان نام لے کر کے پڑھ رہا ہوں، بہت بڑے خطیب ہیں، مفسر قرآن ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، ایام فاطمیہ کی مجلس پڑھ رہے تھے۔ مجلس جو عام طور سے جو مصائب پڑھے جاتے ہیں، بی بی کا رخسار نیلا ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ چکی، پشت پہلو شکستہ، سینہ زخمی، سارے مصائب پڑھے انہوں نے۔ ایک چیز بیچ میں رک کر کے یہ بھی بتا دیجئے، زہرائے مرضیہ کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال۔ ہم 18 سال کہتے ہیں، بعض لوگ 28 سال۔ 18 ہو یا 28، 3 مہینے میں شہید ہوئی ہوں یا 6 مہینے میں شہید، کچھ بھی مانیے، آپ نے آج تک کسی 18 یا 28 سال کی خاتون کو عصا لے کر کے چلتے دیکھا ہے؟ آپ نے کسی خاتون کو، زہرائے مرضیہ بیٹھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، دیوار کا سہارا لے کر کے نماز پڑھتی تھی۔ زہرائے مرضیہ رات میں لیٹ نہیں پاتی تھی، امیر المومنین کے سامنے جس طرح سے بھی وہ وقت گزارتی تھی، بعد میں دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو کر کے وقت گزارتی تھی۔ ارے پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی، یہ ہڈی ٹوٹ کے سینے میں ہی پیوستہ تھی۔ یہ خطیب مجلس پڑھ رہے تھے، یہی معمول کے مصائب جو سبھی پڑھتے ہیں انہوں نے بھی پڑھا۔ غضب کا گریہ ہوا، غضب کا،
سب لوگ، مجلس ختم ہو گئی، لیکن ایک جوان تھا جو دیوار پہ سر مار مار کے رو رہا تھا، بے انتہا تڑپ کے، واہ غربتا، ہائے زہرا، ہائے بی بی زہرا، ہائے بی بی زہرا۔ مجمع چلا گیا، لائٹ بجھانے کا وقت، 1 گھنٹے کا وقت گزر گیا، لوگ گئے پانی پی لو، کسی صورت سے قابو میں نہیں آ رہا تھا یہ جوان۔ آخر میں یہ عالم دین آئے، آغا انصاریان، کہ بھائی کیا ہوا، کیا بات ہے، کیوں اتنا بے قرار؟ اور میں نے کوئی ایسی بات پڑھی ہو، کون سی بات تھی جو تمہارے دل کو لگ گئی، اتنا تڑپ تڑپ کر کے رو رہے ہو؟ کون سا ایسی بات، کون سی ایسی؟ میں نے کوئی خاص بات نہیں پڑھی، وہی جو سب پڑھتے ہیں وہی میں نے بھی پڑھا تھا۔ جب اس کو ذرا سا افاقہ ہوا ہے 1 گھنٹہ رونے کے بعد، تو اس نے اپنا سر اٹھایا، کہا آغا آپ نے ہم کو پہچانا نہیں ہے، میں ایک ڈاکٹر ہوں، آرتھوپیڈ ہوں، ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے اگر ایک بال ہڈی کے اوپر پڑ جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب سے آپ نے پڑھا ہے میں صرف یہی سوچ رہا ہوں، ارے جس کی پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ کر کے سینے میں چبھی ہو، وہ اتنے دن تک زندہ کیسے رہی؟ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ میں کہوں گا اے بھائی تمہارے اتنی سی بات سمجھ میں نہ آئی، ارے عصر عاشورا ہو، 10 حرام زادے گھوڑوں کی نال بندی کیے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، زینب کبریٰ تڑپ رہی تھی، اے میرے ماں جائے حسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 اللہ صدیقہ کبریٰ مظلوم عالم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین ان کی مغفرت فرما، وہ افراد جو بد وارث ہیں یا بے وارث ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرما، اسلام اور مسلمین کو سربلندی عطا فرما، کفر و نفاق و شرک کو سرنگونی عطا فرما۔ اے میرے مالک ہم سب حج و زیارت کے مشتاق ہیں، نصیب فرما، کریم پروردگار رزق و روزی میں برکت عطا فرما۔ میرے مالک میرے اللہ اپنا لطف و کرم ان تمام زہرائے مردیہ کے چاہنے والوں پر برقرار رکھ۔ اے میرے اللہ اے میرے مالک حاجتیں بہت زیادہ ہیں، بہت لمبی ہے، تو دلوں کے راز سے آگاہ ہے، اللہ ہم تمام لوگوں کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما، مریضوں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ ایک ہمارے یہاں کا جوان ہے، 2-3 دن سے لکھنؤ میں ایڈمٹ ہے، حالت اس کی اچھی نہیں ہے، چھوٹی سی بچی ہے، ابھی 1-2 سال ہوا اس کی شادی کو، اللہ اس مریض کو بھی شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے میرے مالک اے میرے مالک اے میرے مالک تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہماری زبان میں طاقت نہیں ہے، ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کی اجابت میں مانے ہیں، اللہ وہی زبان جو زہرائے مردیہ کی تھی، وہی الفاظ جو زہرائے مردیہ کے تھے، اللہ اسی زبان سے، زہرائے مردیہ کی زبان سے، انہی الفاظ میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد ظہیر صاحب، مرحومہ کنیز زین العابدین صاحبہ، مرحوم سید محمد مہدی صاحب، مرحومہ سلطانہ مہدی صاحبہ، مرحوم سید نذیر حسین زیدی صاحب، مرحومہ کنیز کبریٰ بیگم صاحبہ اور جملہ مومنین مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں، ان کی روحوں کو ارسال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وعجل اللہم فی فرجک مولانا صاحب السماء